السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بحث چل رہی ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا، اس کی مبارک نہ دیجیے، یہ غیر اسلامی سال ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں جتنے اشکالات پھیلائے جا رہے ہیں ان کا تسلی بخش جواب دیا جائے۔ سماعت فرمانے سے پہلے میرے چینل حب علی کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ تک دینی معلومات پہنچتی رہیں اور ہمارے لیے بھی دینی معلومات پہنچانا آسان ہو۔ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے لیے بھی۔ اب آتے ہیں اصل مقصود کی طرف۔ بہت سے لوگ شمسی تقویم کو غیر اسلامی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قمری تقویم اسلامی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر چاند اللہ نے بنایا تو سورج کس نے بنایا؟ یقیناً وہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج بنانے والا کوئی اور ہے، چاند بنانے والا اللہ ہے؟ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو پھر وہ حق بجانب ہیں، اپنی باتوں پہ دلائل بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ چاند بھی اللہ کی تخلیق ہے، شمس بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ تو یہ محرومات جب دونوں اللہ نے بنائے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دونوں اسلامی ہیں۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189، یسألونک عن الأہلہ، اے حبیب مکرم، لوگ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہلال سے مراد پہلی تاریخ کا چاند ہے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے دینی اور دنیاوی کاموں اور حج کے اوقات کی نشانیاں ہیں۔ اسلام کے بہت سے احکام حلال کے طلوع ہونے پر موقوف ہیں۔ اگر آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو آپ چاند کو دیکھیں گے۔ اگر آپ نے عید الفطر کرنی ہے، عید الاضحیٰ، عید الضحیٰ کرنی ہے تو آپ چاند کو دیکھیں گے۔ آپ نے قربانی کرنی ہے تو وہ بھی طلوع حلال پر موقوف ہے۔ اسی طرح جو عدت وفات کی گنتی ہے 4 ماہ 10 دن، اور وہ عورت جس نے حیض کی مدت 3 ماہ گزارنی ہے، تو یہ بھی چاند کو دیکھ کے اور چاند کے ایام سے ہی ان کا بھی تعین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 1 سال کا تعین کرنا ہو، یا کفارہ کے روزوں کے لیے 2 ماہ کا تعین کرنا ہو، یا ایلا کے لیے 4 ماہ کا تعین کرنا ہو، اور بھی بہت سے احکامات ہیں۔ تو ان سب امور میں مدت کا تعین حلال کے طلوع سے ہوتا ہے۔ یہ دین کے احکام ہیں۔ اگر آپ نے دنیا کے احکام کو بھی دیکھنا ہو تب بھی حلال کی ضرورت پڑتی ہے، چاند کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا آپ نے کسی سے 3 ماہ کے ادھار پہ قرض لیا، یا اس طرح کا کوئی اور معاملہ آپ نے کیا تو وہ بھی چاند پر موقوف ہوگا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بڑھنے گھٹنے کی کیفیت اور اس کی ماہیت کے متعلق سوال کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے چاند کبھی باریک لکیر اور کبھی موٹی لکیر کی طرح نظر آتا ہے، کبھی آدھا چاند ہوتا ہے، کبھی پورا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے اوقات کی نشانیاں ہیں، تمہارے کاموں کی اوقات کی نشانیاں اللہ نے اس میں رکھی ہیں۔ اور اس جواب میں اللہ نے متنبہ بھی کیا ہے کہ اس چاند کے گھڑنے بٹنے سے تمہاری کوئی غرض نہیں ہے، تمہیں صرف اس سے سروکار رکھنا چاہیے جو غرض تمہارے دین سے متعلق ہے۔ باقی رہا چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کا سوال، تو اس کا تعلق علم حیت سے ہے، علم نجوم سے ہے، علم افلاک سے ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب احکام شریعہ بیان کرنا ہے۔ ان چیزوں میں پڑھنا نبی کا منصب نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کو مطعون نہ کیجیے۔ اگر کوئی مبارک دیتا ہے تو آپ اس کو برا کیوں کہتے ہیں؟ ہر مہینے کی ابتدا کی کوئی مبارک دے، آپ اس کو برا کیوں کہیں گے؟ ہر جمعے کی مبارک کوئی دے، ہر ہفتے کی مبارک دے، اس میں غیر اسلامی اور غیر شرعی تصور کون سا ہے؟ چاند اور سورج دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ بعض عبادات اگر چاند کو دیکھ کے ہوتی ہیں، جس طرح رمضان المبارک ہو گیا، عیدیں ہو گئیں، یا ہم نے پہلے جو احکامات ذکر کیے، اسی طرح بعض عبادات سورج کی گردش کے حساب سے مربوط ہیں۔ اور ہماری روزمرہ زندگی میں اگر اپنی 5 نمازوں کو ہی دیکھیں
تو یہ 5 نمازیں سورج کے حساب سے ہیں، چاند کے حساب سے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے سورج کو غیر اسلامی کہنا ہے، سورج کے حساب کتاب کو، تو پھر آپ اپنی نمازوں کے لیے چاند کو تلاش کر لیں، اور دن کو چاند کہاں سے آپ ڈھونڈ کے لائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ہم نے رات کی نشانی مٹائی اور دن کی نشانی کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو حاصل کرو۔ اس سے مراد روزی بھی ہو سکتی ہے۔ اور آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ سارے اشکال دور کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آیت کا اگلا حصہ سننے کے بعد کوئی یہ نئے سال کو غیر اسلامی نہیں کہے گا۔ محرم بھی ہمارا ہے، سفر بھی ہمارا ہے، رمضان بھی ہمارا ہے، جنوری بھی ہماری ہے، فروری بھی ہماری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور دوسرے حساب کو جان سکو۔ اللہ نے گنتی کا لفظ بھی استعمال کیا، عددہ تعداد کا، سنین سالوں کی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، رات اور دن، سورج اور چاند، دونوں کے بارے میں کہا یہ اس لیے بنایا کہ حساب کو جان سکو۔ اب اگر کوئی اس کو حساب کا ذریعہ نہیں بناتا تو کیا اللہ پہ وہ اعتراض کرتا ہے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ عیسائی اس سال کو پہلا سال کہتے ہیں تو ہم بھی اس سال کو پہلا سال نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام پہ یقین نہیں رکھتے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہیں؟ اگر یہ یقین ہے تو پھر آپ مومن نہیں، ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ کبھی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کر کے دیکھو، سارے نبی محبتوں کے لائق ہیں۔ ان سے پیار کرو، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں اس بات پہ، ادھر سے بڑی شد و مت سے یہ اعلان کیا جاتا ہے جی کہ یہ ہمارا سال نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، سورج کی اور شمس کی تقویم کو ہم نہیں مانتے۔ لیکن جب تنخواہ لینے کا معاملہ آتا ہے تو سورج پہ ہی انحصار کیا جاتا ہے۔ ماہانہ تنخواہ کا حساب ہمارے یہاں شمسی تقویم سے تو نہیں ہوتا، وہ تو شمسی تقویم سے ہوتا ہے، قمری تقویم سے تو نہیں ہوتا۔ لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ غیر اسلامی ہے، وہ بھی اسلام کے مطابق ہے۔ بے شرح دوسرے کاروباری معاملات کو شمسی تقویم سے حاصل کرنا، یاد رکھیے، جائز ہے، غیر اسلامی نہیں ہے۔ چاند کے گڑنے بٹنے کی علت کو دریافت کرنا اگر کوئی نیکی نہیں ہے تو سورج کے گھٹنے بڑھنے کی علت کو دریافت کرنا بھی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے وضع نہ کریں، اور نہ ہی اپنی عقل کو استعمال کرنا عبادت میں جائز ہے۔ لوگ اپنی عقل سے عبادت کے طور طریقے تلاش کرتے ہیں، پھر اس کی تائید میں دلائل شرعیہ بھی تلاش کرتے ہیں، اور جو ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ عبادت نہ کرے اور ان کی کہی ہوئی بات کو سچا تسلیم نہ کرے تو پھر اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسی کا نام احداث فی الدین ہے، اسی کا نام بدعت سیئہ ہے، اسی کا نام اللہ کے دین میں تبدیلی ہے۔ عبادت اور عبادت کے معاملات صرف اس طریقے سے کرنے چاہیے جس طریقے سے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے، جس طرح آپ نے ہدایت دی ہے، جس طرح صحابہ کرام کی جماعت نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اشکال دور ہو جانا چاہیے۔ آئیں محرم کی بھی مبارکباد دیتے ہیں اور جنوری کی بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔